بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں طاہرہ's کوکنگ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں وائٹ چکن کڑھائی۔ جی ہاں، وائٹ چکن کڑھائی جو جھٹ پٹ جو ہے منٹوں میں تیار ہو جائے اور کھانے میں بھی بہت لذیذ۔ سب سے پہلے میں نے ایک پیاز لے لیا ہے، 1 کلو چکن ہے ہمارے پاس۔ ایک پیاز لے لیا ہے، اس کو میں نے باریک کاٹا ہے۔ آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں، پیسٹ بنا سکتے ہیں اس کا۔ میں نے کاٹا ہے اس کو، اور پیسٹ بنا ہوا جو شروع میں پیسٹ بن جاتا ہے نا، وہ مزے کا نہیں ہوتا۔ ہلکا سا اس کو دیکھیں، آپ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ گوشت جو ہے، یہ چکن جو ہے، یہ بون لیس میں نے لے لیا ہے، اور بوٹیاں بھی بڑی ہیں۔ آپ لوگ بے شک چھوٹی بوٹیاں اور بون لیس بھی لے سکتے ہیں۔ 1 کلو چکن ہے میرے گھر میں، جو روٹین کے مطابق آیا ہوا تھا، میں نے وہی یوز کیا ہے۔ اس طرح سے ہم اس کو فرائی کر لیں گے چکن کو۔ چکن کو میں نے پہلے اچھے سے دھو کے بھی توڑا ہوا تھا۔ اب اس کو تیز آنچ پہ ہم نے فرائی کرنا ہے۔ بہت ہی مزے کی ریسیپی جو جھٹ پٹ منٹوں میں تیار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے کس شہر سے، کس ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی، سبسکرپشن کی اور لائکنگ کی، ویوز کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے اتنا سا ہم نے اس کو کیا ہے گوشت کو۔ اور یہ پیاز جو ہیں، ان کو ہم نے، اگر آپ نے ان میں گرائنڈر وغیرہ نہیں کرنا تو اب یہاں پہ ہم نے اس میں لہسن ڈال دیا ہے۔ اس طرح سے وائٹ وائٹ ہیں یہ، میں نے ان کو پانی ڈال کے تھوڑا سا یہاں پہ گلایا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو گرائنڈر نہیں یوز کرنا چاہتے۔ اس طرح سے لہسن ڈال کے اچھا سا بھون لیا ہے، بھون رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ 2 الائچی بڑی جو ہیں وہ میں نے ڈالی ہیں۔ یہ مکس گرم مسالہ ہے، جس میں دار چینی کے 2-3 ٹکڑے ہیں، 2-3 لونگ ہیں، اور کالی مرچ اس میں ثابت ہے، اور یہ 2 سے 3 سبز الائچی ہے۔ ان کو میں نے بھون کے سائڈ پہ رکھ لیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، دہی ہم نے تقریباً یہ 1.5 کپ دہی ہے، یہ یوز کیا ہے۔ اس میں 1 چمچ میں نے بس 1 ٹی اسپون نمک ڈالا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ یہ پنک سالٹ ہے، بلڈ پریشر وغیرہ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آپ بھی یہ پنک ہمالین سالٹ یا کوئی بھی اس طرح کا جو ہے پنک سالٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارا جو ہے ہم نے جگ میں ڈالا ہے، اور وہ جو پیازوں کا پیسٹ تھا، پیازوں کا جو مکسچر تھا، پیاز اور لہسن ہم نے کیے ہوئے تھے، اور بیچ میں ثابت گرم مسالے تھے وہ سارے، اور تقریباً 15 جو سبز مرچیں ہیں وہ میں نے ڈالی ہیں۔ بس آپ جو ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سبز مرچیں جو ہیں ان کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ سبز مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ ان میں وٹامن سی ہے، اور ویسے بھی کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ دیکھیں، جس کڑھائی سے ہم نے پیاز نکالے تھے، اس میں اب یہ چکن جو ہے میں ڈال رہی ہوں۔ اب وہ جو آئل تھوڑا تقریباً 2 چمچ آئل تھا، اسی میں اس کو میں مزید فرائی کروں گی اس طرح سے۔ اب آنچ ہلکی ہے، جب یہ تھوڑا فرائی ہو جائے گا، اور جو وہ باقی ساری چیزیں ہیں ان کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے۔ یہ پیسٹ بنا کے اس میں ڈال دیا ہے۔ جھٹ پٹ منٹوں میں یہ کڑھائی جو ہے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر مہمان آ گئے ہیں، یا ویسے آپ کو اچانک سے بنانی پڑ گئی ہے، تو آپ فوراً سے یہ بنائیں اور اپنی گھر والوں سے واہ واہ بھی حاصل کریں۔ اس طرح ابھی یہ تھوڑا سا اس کو کریں گے تو یہ آئل چھوڑ دے گا۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی یہ فائنل شکل جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اس طرح سے اس کا آئل جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ آئل اوپر جب آ جائے، یہ گھی جو ہے آئل وہ چھوڑ دے، تو یہ تقریباً 1 پیالی جو ہے میں نے یہ
क्रीम यूज़ की है। 200 ml का जो होता है पैक, वो पूरा मैंने नहीं यूज़ किया, छोटी प्याली एक यूज़ की है। तकरीबन 6 बड़े खाने के चम्मच जो हैं, आप कह सकते हैं कि मैंने क्रीम यूज़ की है। अब इसको थोड़ा सा, अब मेरी ये चिकन की बोटियाँ चूँकि बड़ी हैं, तो इनको मैं ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी, और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको अब मैं रखूँगी और इसके ऊपर ढक्कन दूँगी। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है इसको ढक कर पकाएँगे। ये देखें बिल्कुल कढ़ाई में इसमें ऑयल छोड़ दिया है, और हमारा चिकन जो है वो भी अच्छा सा गल गया है, टेंडर हो गया, बिल्कुल नरम हो गया। यहाँ पे व्यूअर्स, अगर आपके चिकन की बोटियाँ बड़ी हैं और आप समझते हैं कि आपका चिकन नहीं गला, तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चिकन अगर गला हुआ ना हो तो वो आपके मुंह में आएगा जब, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से ये फाइनल लुक आ जाएगी इस तरह। अब हम इसमें ये बारीक कटी हुई जो अदरक है वो डाल देंगे, और थोड़ा सा बस धनिया जो है वो मैं डाल दूँगी इसकी लुक के लिए। बहुत ही अच्छी और प्यारी सी लुक आई है। ये देखें, डिश आउट करते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है ऐसे। ये इसकी एक फ़ाइनल सी शक्ल है।